بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ تہجد کا بیان ہو رہا تھا، اس میں چند فوائد ہیں، فوائد کا ذکر ہو رہا ہے۔ نمبر 1، رات میں نیند سے بیدار ہونے والے ہر شخص کے لیے سنت ہے کہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر نیند کو دور کرے، مسواک کرے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے، گرچہ گھر میں ہو اور چھت کی وجہ سے آسمان نظر نہ آئے یا نابینا ہو، تب بھی اس طرح اوپر دیکھ کر سورہ آل عمران کی آخری 11 آیتیں، یعنی آخری جو رکوع ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آخر تک یہ پورا رکوع پڑھنا ہے۔ یہ تمام امور صحیحین میں آخروں سے ثابت ہے۔ ان فی خلق السماوات، یہ جب تہجد کے لیے اٹھیں گے اس وقت پڑھنا ہے، اور اس کا وقت عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تبھی چل جائیں گے۔ نمبر 2، رات میں نماز شروع کرتے وقت پہلی 2 رکعت مختصر پڑھنا سنت ہے، بعد میں جس طرح چاہے لمبی یا مختصر پڑھے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات نماز کے لیے اٹھتے تو اپنی نماز کو 2 ہلکی رکعتوں سے شروع کرتے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ جب تم میں سے کوئی رات کو اٹھے تو اپنی نماز کو 2 ہلکی رکعتوں سے شروع کرے، مسلم، تاکہ اب آگے باقی نمازوں کو چستی کے ساتھ ادا کر سکے۔ نیز امت کے حق میں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جلد ہی شیطان کی لگائی ہوئی تیسری گرہ کھل جائیں گے۔ نمبر 3، اور مسلم کی حدیث کی وجہ سے سنت ہے کہ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے۔ رات کی نمازیں جو ہے وہ 2 رکعت ہے۔ نمبر 4، رکوع سجدے کی طوالت میں لمبا کرنا یا رکعت کی کثرت کے بجائے قیام کو طویل کرنا زیادہ افضل ہے۔ آدمی قیام لمبا سے لمبا کرے، بڑی بڑی صورتیں پڑھے یا ایک ہی صورت کو کئی مرتبہ پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے شافعی کے نزدیک رکوع اور سجدے کے لمبا کرنے کے مقابلے میں، جبکہ حنف کہتے ہیں کہ ان کے سجدہ لمبا زیادہ کرنا یہ بہتر ہے، اور شافعی کے نزدیک قیام کھڑا رہنا اس میں زیادہ سے زیادہ لمبا، جتنا قیام آدمی کر سکتا ہے، کھڑا رہ سکتا ہے، اتنا قیام کرنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ نمبر 5، سنت ہے کہ اطمینان سے اور غور و تدبر کے ساتھ تلاوت کریں۔ اگر کسی دوسرے کو تکلیف ہو یا ریاکاری کا اندیشہ ہو تو زور سے تلاوت نہ کرے۔ بطور تدبر ایک ہی کو بار بار پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، وہ کئی مرتبہ پڑھے۔ ایک ہی آیت کو پوری رات پر پڑھ رہا ہے، جیسے کہ اللہ اس میں ایک مرتبہ ایک آیت جو ہے ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت الغفور العزیز الحکیم، یہ آیت اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات بھر تلاوت کی، تو اس طرح تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ہی آیت میں اس کو غور تدبر حاصل ہو رہا ہے تو اس کو بار بار دہرا سکتے ہیں۔ نمبر 6، صحیح وغیرہ کی حدیث کی روح سے اگر نماز میں اونگ آنا شروع ہو تو پھر سو جائیں یہاں تک کہ نیند کا غلبہ ختم ہو جائے، ورنہ زبان سے نادانستہ کچھ بھی غلط اور نامناسب الفاظ نکل جائیں گے۔ نیند کا غلبہ ہے تو آدمی کو سو جانا چاہیے، ورنہ نیند میں ہے دعا کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، کیا الفاظ نکل اس کو پتہ نہیں، تو کئی دعا کی وجہ بدوا بن جائیں گے اس کے حق میں، اس لیے ہم کیا الفاظ بول رہے ہیں اس کا ذرا استدعا رہنا چاہیے۔ نمبر 7، میاں بیوی میں سے جو بھی رات نماز کے لیے اٹھے اور دوسروں کو بھی جگائے، جیسے کہ حدیث نمبر 7 میں اس کی فضیلت گزر چکی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رات بیدار ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو بیدار کرنے کا حکم دیا کہ جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو بیویاں ہیں ان کو جگایا جائے تہجد پڑھنے کے لیے۔ کس لیے اٹھایا جا رہا ہے؟ یعنی گھر سے ہی اللہ کے رسول شروعات کر رہے ہیں، گھر سے ہی اپنا ماحول کیا ہے دیندار بن جائے، اس کی آدمی کیا کرے، فکر کرے۔ کسی دوسرے کے تہجد کے لیے اٹھنے کی توقع ہو تو اسے بھی بیدار کرنا مستحب ہے، جبکہ اسے کوئی ضرر اور تکلیف نہ ہو۔ صحیحین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو رات میں نماز پڑھنے کے لیے جگایا۔ نمبر 8، مستحب ہے کہ قیام لیل کرنے والا اتنی مقدار کا اپنے کو عادی بنائے جس پر بظاہر دوام اور ہمیشگی ممکن ہو، بعد میں اس سے چھوڑنا یا مقدار میں کمی کرنا مکروہ ہے۔ صحیحین کی روایت اس تفصیل پر دلالت کرتی ہے کہ آدمی عادت ڈالے کہ مجھ کو آدھا گھنٹہ جاگنا ہے کہ 1 گھنٹہ جاگنا ہے، اس پر پابند جتنی ہو سکتی ہے تو اس کو وہ عادت کے حساب سے جاگتے رہے۔
نمبر 9، سوتے وقت رات نماز کے لیے اٹھنے کی نیت اور پختہ ارادہ کر کے سو جائیں، یعنی تہجد کی نیت سے سو جائیں، کیونکہ ایسی صورت میں اگر نیند کے غلبے کی وجہ سے آنکھ نہ بھی کھلے تو اس کے لیے نیت کی وجہ سے نماز کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ نسائی ابن ماجہ۔ نمبر 10، رات کے تمام حصوں میں بکثرت دعا و استغفار کرنا تاکیدی مستحب ہے، آخری نصف میں زیادہ تاکید ہے، آج سحری کے وقت مزید افضل ہے، جیسے کہ قرآن آیات اور حدیث سے ثابت ہے۔ نمبر 11، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر بندہ بیمار پڑتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے حق میں صحت و اقامت کے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر بندہ بیمار پڑتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے حق میں صحت و اقامت کے اعمال لکھے جاتے ہیں، کہ صحت کی حالت میں جو کام کرتا تھا، مقیم ہونے کی حالت میں جو کام کرتا تھا، اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، بیماری میں تہجد میں نہیں اٹھ رہا ہے، تو اس کو ثواب لکھ دیا جائے گا۔ نمبر 12، آزم کا ارشاد ہے کہ سحری کھانے کے ذریعے دن کے روزے پر اور قیلولہ کے ذریعے رات کے قیام پر تعاون حاصل کرو۔ ابن ماجہ۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فضائل میں ضعیف احادیث بھی عمل کے لیے چل جاتی ہیں، لہذا تہجد کے لیے قیلولہ کرنا سنت ہے، یعنی زوال سے قبل کچھ دیر سو جانا، زوال سے قبل کچھ دیر سو جانا، اور محدثین کے نزدیک بلا نیند کے صرف آرام کرنا بھی قیلولہ کہلاتا ہے۔ کسی کو نیند نہیں آ رہی ہے، خالی بستر کے اندر پڑ گیا ہے، تب بھی یہ قیلولہ کہلائے گا۔ اس کی مقدار لوگوں کی عادت کے اعتبار سے مختلف ہوں گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے گرمی اور سردی میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑا۔ نمبر 13، رات سو کر اٹھنے کے بعد کچھ نہ کچھ نماز پڑھنے کا اہتمام اور کوشش کریں، وہ 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے رمضان میں لوگ اٹھتے ہیں تو سحری ہی کھانے کے سلسلے میں پورا وقت چلا جاتا ہے، تو ایسا نہ ہو، کم سے کم 2 رکعت تو ہم کیا کریں، پڑھ لیں۔ نمبر 14، جو شخص مطلق نفل نماز یا ذکر وغیرہ کا عادی ہو، اس کا اپنا کچھ معمول ہو، تو چھوٹنے کی صورت میں اس کی قضا مستحب ہے، جیسے کہ نفل موقت کی قضا مستحب ہے، تاکہ نفس آرام کی طرف مائل نہ ہو اور پھر رفتہ رفتہ یہ معمول بالکل ہی ختم نہ ہو جائے۔ تہجد کا پابند ہے، تہجد اس کی چھوٹ گئی، تو دن کے موقع پر کیا کر لیں، وہ تہجد کی نماز کی قضا کی نیت سے پڑھ لے، سنت نماز پڑھتا ہو تہجد کی قضا۔ اس طرح سمجھئے کہ جو بھی جس کا بھی وہ پابند ہے اور وہ نماز چھوٹ رہی ہے سنت نماز، تو اس کے لیے قضا کرنے سنت ہے۔ نمبر 15، قیام لیل نفس پر گرا ترین چیز ہے، بالخصوص نیند سے اٹھ کر قیام کرنا، تاہم جب عادت ڈالیں اور پابندی کریں، ابتداءً مشقت جھیلے، تو بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ انس مناجات، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ خلوت کی حلاوت و لذت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان قیام لیل سے سیراب ہی نہیں ہوگا، اسے باہر محسوس کرنا اور اس میں سستی کرنا تو درکنار، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا حال ہے۔ اس لیے بعض صالحین نے فرمایا کہ اگر جنتیوں کی حالت ہمارے رات کی حالت کی طرح ہو تب تو ان کی زندگی بڑی پاکیزہ اور پر لطف ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ 40 سال سے میں سوائے طلوع فجر کے کسی اور چیز سے غمگین نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی وجہ سے قیام لیل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ رات میں اپنے لہو لعب سے لطف اندوز ہونے والوں سے بڑھ کر شب بیداروں کو اپنی شب بیداری و عبادت میں لذت و چاشنی نصیب ہوتی ہے۔ ہمیں بھی چاہے کہ ان کی اتباع میں قیام لیل کی پابندی کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے مخصوص بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ کچھ مسائل ہیں؟ پرانا اور نیا سونا اگر دونوں برابر ہیں اور اوپر کی بڑھائی لیتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ سونے کی بھائی سونے کے ساتھ اگر ہو رہی ہے، سونا دونوں طرف برابر ہے، تو ایسی صورت میں گرچہ اوپر کے پیسے گھڑائی کے لیتے ہیں تو یہ جائز ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ مسئلہ جہاں پر آتا ہے کہ دونوں طرف سونا برابر نہیں رہتا، ایک طرف سونا زیادہ ہے، جیسے ہمارا 13 تولہ سونا ہے، 13 تولے سونا ہے اور ہم کو 10 تولہ خریدنے کا ہے، ہمارے پاس پرانا سونا 13 تولے ہیں اور ہم کو 10 تولے خریدنا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنا پورا جو پرانا سونا ہے 13 تولے مکمل فروخت کر دیں گے، مکمل 13 تولہ کا جو سونا ہے بیچ دیں گے اور اس سے پیسے حاصل کر لیں گے، اپنے ہاتھ میں پیسوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم کو 10 تولے سونا چاہیے، 5 تولے سونا چاہیے، جتنا بھی چاہے ہم اس کو کیا کریں گے؟ خریدیں گے۔ تو یہ صورت کیا ہو جائیں گی؟ جائز ہو جائیں گی۔ اگر ہم نے اس کے برعکس کیا، یعنی 13 تولہ ہم نے دے دیا اور 10 تولے اگر ہم نے دے دیا
تو سونا گویا کہ ہم نے زیادہ لیا اور وہاں سے کم لے لیا اور کچھ وہ ہم کو پھر پیسے واپس کریں گے، تو یہ سود ہو جائے گا، سود ہو جائے گا. اس لیے کہ حدیث میں جو آیا ہے سونے کی بے سونے کے ساتھ اگر کریں گے تو دونوں طرف برابر برابر ہونا چاہیے، اس میں کمی زیادتی نہ ہو. پیسوں میں اگر کمی زیادتی ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے سمجھو کہ اب وہاں سے ہم تو 13 تولہ ہم نے سونا دے دیا اور ان سے ہم نے کتنا لے لیا، 10 تولے لے لیا. تو گویا کہ اب ایسی صورت میں ایک طرف زیادہ ہو رہا ہے اور ایک طرف کیا ہو رہا ہے، سونا کم ہو رہا ہے، اس لیے صورت جائز نہیں ہوگی. لیکن کبھی ہم کیا کر رہے ہیں، پرانا سونا اپنا دے رہے ہیں، پرانا سونا دے رہے ہیں اور وہ کم ہے، وہ کیا ہے، کم ہے. پرانا سونا کتنا ہے، 10 تولے ہے اور ہم کو کتنا چاہیے، 13 تولہ سونا چاہیے، مزید 13 تولہ سونا چاہیے. اور ہم اس میں گھڑائی کے ساتھ مزید پیسے اس میں ڈال رہے ہیں، یعنی 10 تولہ سونا دے رہے پرانا اور 3 تولے کے پیسے دے رہے ہیں، گھڑائی دے رہے ہیں، اور سامنے والے سے ہم 13 تولہ سونا لے رہے ہیں. تو یہ صورت کیا ہو جائے گی، جائز نہیں ہوگی، یہ صورت سود میں داخل ہو جائے گی. اس لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا کہ پرانا سونا ہم کو فروخت کرنا پڑے گا، 10 تولے ہمارا اپنا پرانا سونا دے دیں اور پھر 10 تولے اور 3 تولے کے پیسے ڈال کر وہ 13 تولہ سونا کیا کر لیں، ہم خرید لیں. تو یہ صورت کیا ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی. تصویر شدہ کپڑوں میں نماز پڑھنا، تصویر شدہ کپڑوں کے اندر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تصویر ایک تو فوٹو کی شکل میں ہوتی ہے جس میں جان ہوتی ہے، حیوانات کی شکل ہے، حیوانات کی شکل ہے، لیکن کارٹون بنے ہوئے ہیں، آنکھیں ان کی باقاعدہ دکھ رہی، چہرہ پورا دکھ رہا ہے. تو ایسے کپڑوں کے اندر نماز پڑھنا ہی مکروہ ہے، ایسے کپڑے پہننا حرام ہے. تصویر والے جو کپڑے ہیں ہم اپنے بچوں کو پہنا رہے ہیں کہ دوسروں کو پہنا رہے ہیں، تصویر والے جس میں شکل دکھائی دیتی ہے، ایسے کپڑے جو حدیث کے اندر اس کو منع کیا گیا ہے. اور حدیث میں تصویر کی بڑی وعید آئی ہے کہ گھر کے اندر بھی تصویر رہتی تو فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو کپڑے تصویر والے پہننا حرام ہے. البتہ نماز کو اس صورت میں پڑھتا ہے تو نماز وہ مقبول ہو جاتی ہے، نماز کا ثواب کیا ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. اور بسا اوقات تصویر تو نہیں رہتی، حیوان کی شکل نہیں رہتی، بلکہ مختلف پیچھے نام لکھے رہتے ہیں، پلر کا نام لکھا رہتا ہے، جو آدمی سمجھ لیں اس کا نام لکھا ہوا ہے، کمپنی کے نام لکھے ہوئے ہیں اور مختلف چیزوں نام لکھے رہتے ہیں. تو ایسے نام والے صرف نام والے کپڑے پہننے کا کیا حکم ہے؟ تو وسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ نام والے کپڑے پہننے سے بھی نمازی کی نماز میں خلل ہوتا ہے کہ پیچھے والا جو نماز ہے وہ اس کا آگے کا نام پڑھتے رہتا ہے کہ اس کا کیا نام لکھا ہوا ہے، تو وہ کہ اس کی نماز کیا ہو رہی، خراب ہو رہی. تو ایسی نقش نگار کو بھی فقہا نے ناپسند کیا ہے کہ جس کی وجہ سے نمازی کا ذہن ہٹ جائے، نمازی کا ذہن کیا ہو جائے، ہٹ جائے. کبھی ایسا مسلح ہی رہتا ہے کہ اس کے اندر حرمین شریفین کی تصویر بنی ہوئی رہتی ہے، مسجد کی تصویر اس طرح بنی ہوئی تھی کہ آدمی کا ذہن اسی میں چلا جاتا ہے. تو اس طرح کی نقش نگار ہے یا ایسی تصویر بنی ہوئی ہے جس سے نمازی کا ذہن ہٹ جائے تو یہ بھی مکروہ ہے. ایام بیز میں سے اگر کوئی بعض روزہ کرنا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایام بیز یعنی 13، 14، 15 یہ روزے رکھتے ہیں نا، یہ سنت ہے ہر مہینے کے اندر. اگر یہ 3 کوئی نہیں رکھ رہا ہے، کوئی 1 رکھنا چاہتا ہے تب بھی رکھ سکتا ہے، 2 رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے، اور 3 رکھنا اس کے لیے کیا ہے، سنت ہے. اس میں کم بھی عادت کرتا ہے اس کی اپنے حساب سے حرج نہیں ہے. رکوع اور سجدے میں اگر کوئی کم سے کم 1 مرتبہ تسبیح پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے اور 1 مرتبہ بھی اگر پڑھ لیتا ہے تو یہ کیا ہے، جائز ہے. 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر اس کو وقت ملتا ہے 3 کا تو 3 پڑھ لیں. زیادہ اگر امام سے اٹھے نہیں ہے تو زیادہ پڑھنا چاہے تو 7 عدد میں 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 11 ہے، اس طرح زیادہ عدد میں بھی کیا کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے. تسبیح پڑھنا سنت ہے. کوئی تسبیح نہیں بھی پڑھتا صرف رکوع کرتا ہے تو اس کا فرض کیا ہو جاتا ہے، ادا ہو جاتا ہے. مسواک پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو مسواک کس طرح سے پکڑا جائے؟ مسواک میں پکڑنے کی کیفیت یہ ہے کہ اوپر 3 انگلی ہو ہمارے اور نیچے کیا ہو، 2 انگلی ہو. اس طرح 3 انگلی اوپر ہو اور انگوٹھا اب جو آخری جو انگلی ہے تلوی یہ کیا ہے، نیچے ہے. اس طرح یہ پکڑنا یہ کیا ہے، سنت ہے. اور پھر پہلے سیدھی طرف سے شروع کریں پھر الٹی طرف سے شروع کریں. آخری ایک مسئلہ ہے حنفی امام کے پیچھے سجدے سہو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کبھی حنفی امام کو کیا ہو جاتا ہے، سجدے سہو ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، پہلے آدھی تحیات پڑھتے ہیں اور پھر سجدے میں 2 سجدے میں چلے سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں اور پھر 2 سجدے کرتے ہیں اور پھر اٹھنے کے بعد دوبارہ مکمل وہ کیا کرتے ہیں، تحیات پڑھ لیتے ہیں. جبکہ شوق نزدیک جو سجدے سہو کیا جاتا ہے وہ سلام سے پہلے کیا جاتا ہے اور حنفی میں جو سجدے سہو کرتے ہیں وہ سلام کے بعد کرتے ہیں. تو ہم کس طرح سے کریں جب ان کے پیچھے نماز پڑھے تو پہلے تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ حنفی امام جو سجدے سہو میں جا رہا ہے تو کس وجہ سے جا. بسا اوقات ایسا سہو ہوتا ہے امام کو ان کے جو ہمارے اعتبار سے وہ سہو نہیں رہتا. جیسے اگر ان کے امام نے تشہد اول کے اندر درود شریف پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا تو حنفی کے نزدیک امام کے لیے کیا ہے، سجدے سہو ہے.
اب شافعی کے نزدیک وہاں پر سجدے سو نہیں ہے، تو ہم کو پھر ویسے بیٹھا رہنا ہے، اپنے حال پر کیا رہنا ہے، بیٹھا رہنا ہے. وہ امام سلام دے رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، پھر ڈبل تحیات پڑھ رہا ہے، تو ان کے ساتھ ہم کو سجدے سو میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں دو آپشن ہے، یا تو اس امام سے مفارقت کی نیت کر سکتے ہیں کہ میں اس امام سے جدا ہو گیا، یہ امام کے ساتھ قائم رہ سکتے ہیں یہاں تک کہ امام کے ساتھ کیا کر لیں، سلام کر دیں. اور اگر ایسا کوئی اس نے چیز چھوڑی ہے جو ہمارے اعتبار سے بھی سجدہ آتا ہے، جیسے کہ تشہد اول کو اس نے چھوڑ دیا، تشہد اول بھی پڑھنا تھی، تحیات پڑھنی تھی 2 رکعت کے بعد، اس نے چھوڑ دیا، اب اس کی وجہ سے ہم کو بھی سجدے سو آئے گا، تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم اپنی تحیات کیا کریں گے، مکمل کریں. ہو سکے تو اشہد اللہ، ہم جو تحیات پڑھتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تشریف اللہ مکمل کر لیں. تشریف مکمل کر کے سلام نہ پھیریں، ان کا امام سلام پھیرے گا تو ہم سلام نہ پڑھیں، بلکہ ہم کیا کریں، ان کے ساتھ پھر سجدے میں چلے جائیں، تشریف مکمل کر لیں اور پھر کیا ہو جائے، سجدے میں چلے جائیں اور ان کے ساتھ جو سجدے کریں، اور پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد جو ہمارا بقیہ جو دعا ہے یا تشریف ہے اس کو کیا کریں، مکمل کر لیں. تو اس طرح چل جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور کسی کچھ مسئلہ پوچھنا ہے پوچھ سکتا ہے. وضو کی حالت میں اگر مچھر مار دیا تو وضو ٹوٹیں گی کیا؟ تو وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو کی حالت میں اگر مچھر مارے تو وضو نہیں ٹوٹتا. اگر خون وغیرہ لگ جاتا ہے یا کہ مچھر چپک جاتا ہے، لگ جاتا ہے، تو اس کو ہاتھ کیا کریں، دھو لیں نماز پہلے. شکرانے کا سجدہ، ہاں اگر کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے آدمی کی یا کوئی پریشانی تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اس سے شکرانے کا سجدہ یہ سنت ہے. جس طرح سے قرآن کریم کا سجدہ تلاوت رہتا ہے اس طرح شکرانے کا سجدہ رہتا ہے، صرف نیت فرق رہتی ہے. سنت نماز میں سنت سجدہ کرتا ہوں شکرانے کا، اللہ کے رسول اللہ اس طرح سجدہ تلاوت کرتے ہیں، اس طرح. حنفی مسلم میں دعائے قنوت کس طرح سے پڑھی جائے؟ کیونکہ دعائے قنوت کے لیے وقت نہیں ملتا ہے اتنا، صورت میں وہ سجدے سے پڑھ اٹھ جاتے ہیں. اس صورت میں مختصر دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر دعا قنوت میں ایک تو دعا ضروری ہے، تو اللہم اہدنی فیمن ہدیت، نمبر 2 اللہ کی حمد ضروری ہے، تو فإنک تقضی ولا یقضی علیک، اور نمبر 3 درود شریف ضروری ہے. تو آخر میں درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. اس طرح دعا پڑھ لیں گے، دعا بھی آ گئی، حمد بھی آ گئی اور درود شریف بھی آ گیا، پھر دعا قنوت بھی آ گئی. یہ آپ نے ہفتے کی 1100 دیا سونا کم دے سکتے، پرانا ہے وہ. کیونکہ آپ کو سونا چاہیے کتنا، نیا کتنا خریدنے کا؟ 13 توڑ کے خریدنے کا تھا، 13 توڑے خریدنا تھا اور 13 توڑا آپ نے دیا. اگر انہوں نے پیسے پرانے کی کم لگائے تب بھی کچھ حرج نہیں، چل جائے کوئی مسئلہ نہیں. اوپر کیا لگائے وہ ریٹ ہمارا کم لگا ہے، پرانے سونے کا ریٹ کم لگا ہے، لیکن ظاہر میں دیکھا جائے گا کہ دونوں طرف سونا کتنا ہے، دونوں طرف 13 تولے کیا ہے، سونا ہے. ایک پرانا ہے ایک نیا ہے، پرانے کا ریٹ کم ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ہاں پیسے اوپر کس میں دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس سونا ہے 10 تولے اور آپ کو چاہیے 13 تولے تو اب صرف 3 تولے کے پیسے دے کے نہیں چلیں گے، بلکہ 10 تولے آپ کو بیچنا پڑے گا. کتنا پڑے گا پیسہ دے کے؟ 10 تولے کے پیسے آپ کو ہاتھ میں لینا پڑیں گے اور پھر 3 تولے کے ڈالنا پڑیں گے اور 13 تولے کے پیسے آپ کو ایک ساتھ دینا پڑیں گے. میں جاتے ہیں پورا کرنا میں جاتے جلدی سے اونچے مجھے پوری کرنی چاہیے اٹھنے سے پہلے. وہ اگر ایسا ہے کہ درمیان سب آ گئے ہیں، درمیان سے مضبوط بن گئے ہیں تو پھر سورہ فاتحہ پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اگر ایسا لگتا ہے کہ سورہ فاتحہ پورا کرنا جاؤں گا تو رکوع سے اٹھ جائیں گے نا، تو آپ کے سورہ فاتحہ معاف ہو جائیں گے. لیکن اگر شروع سے رکھا ہے، شروع سے آپ شریک ہے تو سورہ فاتحہ آپ کے لیے پورا کرنا ضروری ہے. اگر امام رکوع سے اٹھ جائے، امام رکوع سے اٹھ گیا، رکوع سے اٹھ کے سجدے میں چلا گیا، سجدے سے اٹھا تب بھی چل جائیں گے. فرض کی وجہ سے تو بعض لوگوں نے دیکھا کہ سنت میں جیسے کہ سورت پوری کرنے کو چاہتے ہیں، سورت کا دن اور امام رکوع میں جاتے ہیں تو پوری سورت پوری کر رہے ہیں. ہاں اگر سورت پوری کرنا چاہیں اور پھر رکوع سے، اگر رکوع میں اس کو مل سکتا ہے، امام رکوع میں مل سکتا ہے تو پوری کر سکتے ہیں. رکوع میں نہیں ملتا ہے تو پھر اس سورت میں پوری کر سکتے ہیں. تو پھر ہم سورت پوری کرنے کے لیے امام رکوع سے کیا اس کی رکعت ہو جائے گی؟ ہاں رکعت چلی جائے گی، اس کو ایک رکعت ایکسٹرا پڑھنا ہے. سبحان اللہ.